السلام علیکم ناظرین، اردو انٹرنیشنل کے ساتھ میں ہوں اسکندر ڈوگر۔ ناظرین، 240 ملین امریکی ڈالرز کی لاگت سے تیار ہوا پاکستان کا ایک ایسا ایئرپورٹ جہاں نہ تو فلائٹس ہیں اور نہ ہی مسافر۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ایئرپورٹ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی، جو اپنے افتتاح کے بعد سے ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکا۔ ناظرین، جنوری 2025 میں پاکستان کی ہوا بازی کی صنعت نے ایک اہم سنگ میل طے کیا۔ گوادر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح ہوا، جس کا افتتاح پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے چینی ہم منصب لی چیانگ نے ایک ورچوئل تقریب میں کیا۔ ناظرین، اس ایئرپورٹ پر اس کے افتتاح کے بعد جو سب سے پہلی فلائٹ لینڈ کی وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کا PK-503 طیارہ تھا۔ گوادر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز سال 2019 میں شروع ہوا، جو گزشتہ سال اکتوبر میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ اس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی چند خصوصیات پر بات کریں تو غیر معمولی گنجائش کے حامل اس ایئرپورٹ کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر 50 سے زائد ایئر لائنز کو فیول اور کارگو کی جو سروسز ہیں وہ مہیا کی جا سکیں گی۔ گوادر ایئرپورٹ پاکستان کا دوسرا گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے۔ ناظرین، گرین فیلڈ ایئرپورٹ ایسے ایئرپورٹ کو کہا جاتا ہے جو کسی غیر آباد اور غیر ترقی یافتہ علاقے میں بنایا جائے جہاں پہلے سے کوئی دوسرا ایئرپورٹ موجود نہ ہو۔ اس ایئرپورٹ کی اور خصوصیات کے اوپر بات کریں تو یہاں پر بڑی گنجائش کے حامل ایئر بس 380 بھی لینڈ کر سکیں گے۔ ناظرین، جس طرح سے ہم سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی علاقے میں جہاں بڑے منصوبے لگتے ہیں وہ منصوبے اس علاقے کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جہاں اتنی خطیر رقم سے یہ ایئرپورٹ بنایا گیا ہے، وہیں اس ایئرپورٹ کا گوادر کے مقامی لوگوں کو فی الوقت کوئی فائدہ میسر نہیں ہو سکا۔ سالانہ 4 لاکھ مسافروں کا استقبال کرنے والا یہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ گوادر کے 90,000 جو رہائشی ہیں ان کی ترجیح نہیں رہا، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ایئرپورٹ کی تعمیر میں وہاں کے مقامی لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ بلوچستان کی ایک سیاسی جماعت کے عہدیدار جن کا تعلق گوادر سے ہے، ان کا کہنا ہے کہ گوادر کے رہائشیوں کو ایئرپورٹ پر کام کرنے کے لیے نہیں رکھا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ باقی نوکریوں کو تو بھول جائیں، یہاں پر ایک بھی مقامی شخص کو چوکیدار کے طور پر بھی نہیں رکھا گیا۔ گوادر کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں گوادر کے جو حالات زندگی ہیں اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر احتجاجی مظاہرے بھی شروع کیے گئے تھے، تاہم کوئی 1.5 مہینے کے بعد مقامی انتظامیہ نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے مطالبات کی یقین دہانی کے بعد یہ احتجاج ختم کروا دیا گیا تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس یقین دہانی کے بعد بھی وہاں کے مقامی لوگوں کے مطالبات پر عمل درآمد میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ دوسری جانب ناظرین، حکومت کا کہنا ہے کہ سی پیک کے اس پروجیکٹ پر مقامی طور پر 2,000 سے زائد لوگوں کو روزگار ملا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ روزگار صرف وہاں کے مقامی لوگوں کو ملا ہے یا ملک کے دیگر حصوں سے آئے پاکستانی مزدوروں کو بھی۔ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک ایکسپرٹ ہیں خالد صاحب کا کہنا ہے کہ مقامی لیبر، سامان اور وہاں کی جو لوکل سروسز ہوتی ہیں ان کے بغیر کسی بھی منصوبے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ کا یہ چینی پیسہ گوادر آیا، اسی کے ساتھ ہی ایک ہیوی ہینڈڈ سیکیورٹی اپریٹس بھی یہاں آیا جس نے وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کی اور وہاں پر بد اعتمادی کی فضا قائم کی۔ ناظرین، خالد صاحب نے یہاں ایک بڑی تلخ لیکن اہم بات کی ہے، پاکستانی حکومت بلوچ عوام کو کچھ دینے کو تیار نہیں اور بلوچ عوام حکومت سے کچھ لینے کو تیار نہیں۔ ناظرین، یہ جو کلیش ہے حکومت اور بلوچ عوام کے درمیان، یہ بھی بلوچستان میں ترقی نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا جو پروجیکٹ ہے یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی کہ سی پیک کا ایک فلیگ شپ منصوبہ ہے، جسے حکام کی جانب سے
ترقی کی جانب ایک اہم قدم کہا جاتا ہے، تاہم گوادر میں اس کی تبدیلی کے فی الوقت آثار بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے یہ شہر ابھی تک قومی گرڈ تک سے منسلک نہیں ہو سکا۔ یہاں پر بجلی یا تو ایران سے آتی ہے یا سولر پینلز کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ ناظرین، اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ اتنے میگا پروجیکٹس ہونے کے باوجود یہاں پر صاف پانی تک دستیاب نہیں ہے۔ ناظرین، 24 کروڑ ڈالرز کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ سے تعمیر کیا گیا نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر غیر ملکی ایئر لائنز کے جہاز کب اتریں گے، یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ بین الاقوامی فلائٹس تو دور کی بات، یہاں سے تو اس وقت صوبائی دارالحکومت کوئٹہ اور اسلام آباد کے لیے بھی پروازیں نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کی معیشت اور گوادر کے مقامی لوگوں کے لیے کس طرح سے سود مند ہو سکتا ہے، ناظرین، سب سے پہلے اگر پاکستان کے لیے اس کے معاشی فوائد پر بات کریں، ہم یہ جانیں گے کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایئرپورٹ غیر ملکی سیاحوں کو گوادر کے ساحلوں، گوادر کی جو سمندری سیاحت ہے اور بلوچستان کا جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی جانب راغب کر سکتا ہے، جو کہ ہاسپٹیلٹی کے شعبے میں اپنا ایک اہم حصہ ڈال سکتا ہے۔ ناظرین، ایئر کنیکٹیویٹی یعنی کہ ہوائی رابطہ سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، خاص طور پر براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ گوادر کا یہ ایئرپورٹ ہوا بازی، ٹورازم، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے شعبے میں لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر سکتا ہے۔ گوادر کا یہ ایئرپورٹ عالمی منڈیوں تک رسائی میں بہترین سہولیات فراہم کر سکتا ہے، جن میں پاکستان کی سمندری غذا، معدنیات اور جو دیگر لوکل پروڈکٹس ہیں ان کی برآمدات کو بھی بہتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر گوادر کے شہریوں کو اس ایئرپورٹ سے ملنے والے فوائد کے اوپر بات کریں تو مستقبل میں اس کا سب سے بڑا جو فائدہ اس ایئرپورٹ کے مکمل طور پر فنکشنل ہونے سے وہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے کا ہے۔ اس ایئرپورٹ کے مکمل طور پر فنکشنل ہونے سے گوادر کے مقامی لوگوں کو روزگار کے بہترین مواقع فراہم ہوں گے۔ بہتر کنیکٹیویٹی، کاروباری اور ذاتی ضروریات کے لیے تیز تر سفری سہولیات، خاص طور پر لوگوں کا کراچی اور دیگر ہوائی اڈوں پر ایئر لائنز کے ساتھ انحصار کم ہو سکتا ہے۔ گوادر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ایسے مریضوں کے لیے آسان طبی سفر فراہم کر سکتا ہے جنہیں بڑے شہروں یا بیرون ملک جدید علاج کے لیے جانا پڑتا ہے۔ گوادر کے انفراسٹرکچر جس میں رہائشیں، سڑکوں کا جال اور گوادر کی جو شہری ترقی ہے اس کو فروغ مل سکتا ہے۔ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے شہر میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری، بہتر تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی جو سہولیات ہے ان میں اضافہ ممکن ہوگا۔ ناظرین، گوادر ایئرپورٹ کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اس کا وہاں کے لوگوں کے اوپر کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، لیکن مستقبل قریب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایئرپورٹ سے گوادر اور بالخصوص بلوچستان کی ترقی میں یہ اہم کردار ادا کرے گا۔ گوادر کے مقامی لوگوں کی زندگیوں پر اس کا ایک مثبت اثر ہوگا، نہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں بلکہ پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کی ترقی میں یہ ایئرپورٹ اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ ایئرپورٹ مستقبل قریب میں گوادر اور بالخصوص بلوچستان کے لوگوں کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے؟ اگر اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔